بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں حسن الیاس صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ حضرات کی دعائیں۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ گفتگو کے دوران آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے اور یہ تاثر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس الائنس کو اینٹی ایران سمجھا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایران اس الائنس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کیونکہ پہلے عرب ممالک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس تھی، لیکن جب سے ایران نے عرب ممالک کے اوپر حملے کیے تو امریکہ اس کو ریسکیو نہیں کر پایا اور نہ ان ممالک کو پروٹیکٹ کر پایا۔ تو اب جب کہ امریکہ پیچھے جا چکا ہے تو امریکہ کو پیچھے دھکیلنے میں ایران کا ہاتھ تھا۔ تو ایک طرح سے وہ اس چیز کو ایران کے لیے وکٹری بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے ایران کے لیے زیادہ بینیفٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس حقیقت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو تصور ہے نا کہ دنیا کے اندر فلاں پیچھے چلا گیا، فلاں آگے آ گیا، فلاں نے فتح پا لی، ورلڈ پالیٹکس کے اندر یہ رومانویت اور یہ افسانہ نگاری نہیں چلتی۔ دنیا کے اندر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنی مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی انسانوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایڈونچر کرتے ہیں، کہیں پر وہ فیل ہو جاتے ہیں، کہیں پر وہ پروگریس کر جاتے ہیں۔ خود ان ممالک کے اندر ایسی لیڈرشپ آ جاتی ہے جو لیڈرشپ کوئی دور اندیش لیڈرشپ نہیں ہوتی، اور وہ احمقانہ قسم کے اقدامات کرتی ہے جس میں اس کو منہ کی بھی کھانی پڑتی ہے۔ لیکن اس سے نہ تہذیبوں کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ طاقت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی اس مغرب کی شکست کو پچھلے 30-40 سال کے مختلف ایونٹس میں ہمارا مذہبی طبقہ ایسے ہی گلوریفائی کر کے دکھا رہا ہے۔ مغرب کو جو چیلنج درپیش ہے وہ خود مغرب کے اندر اگر آپ آ کر دیکھیں تو وہ جو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو فلاں جگہ سے بھگا دیا، فلاں جگہ کے ساتھ ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ مثال کے طور پر افغانستان کی اب مثال دیکھیں کہ یہ امریکہ کو ہم نے وہاں سے بھگا دیا۔ بھائی وہاں پر جو اس وقت حکومت قائم ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات، معاملات، معاہدات کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی معیشت کی ذمہ داری امریکہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کہ عالمی طاقت بے نیاز ہو گئی، یا افغانستان سے آپ نے امریکہ کو نکالا تو اس کے بعد امریکہ کو دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ امریکہ وہی موجود ہے، وہی امریکہ ہے، کیونکہ اس کی اساس ان ایڈونچرز کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی، اس کی اساس، اس کی معیشت، اس کی طاقت، اس کی تاریخ ہے۔ اس کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں، وہ کوئی خدائی طاقت نہیں ہوتی، لیکن وہ خطرات یہ خطرات نہیں ہوتے جس میں ہم فتح دے گئے۔ اس کو مثال کے طور پر ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ چین کی معاشی قوت کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر جو بدلتا ہوا نظام ہے، خود سوشل میڈیا کی ریفارمیشن کے نتیجے میں، انفارمیشن کا فلو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی موبلٹی، 10,000 چیلنجز ہے جو خود سپر پاورز کو بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تصورات دیکھنا کہ جی ایران نے خواب دیکھا تھا، اس میں اس نے امریکہ نے سیکورٹی، یہ جو ممالک آپ کے خیال میں اس وقت یہ معاہدے کر رہے ہیں یہ امریکہ کی بے نیازی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم میں سے کون شخص یہ نہیں جانتا کہ ہمارے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں، ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں، فورن پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں، اس کی یہ جھلک سامنے آتی رہتی ہے اب تو، کہ اس میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پس پردہ نہا یہ عالمی قوتیں ہوتی ہیں، یہی علاقائی معاہدات کروا کر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کے اندر سے جو اپنی افسانہ نگاری برآمد کرتے ہیں، بھائی آپ کو اس خطے کے اندر 30-40 سال کی پراکسیز کے نتیجے میں جو طاقت حاصل تھی وہ آپ جتنی بھی گالیاں دیں امریکہ کو، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لبنان میں، شام میں، عراق میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ خود لیڈرشپ جو ایران کے اندر تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب کچھ قدرت کے بھی قوانین ہیں، مسلمانوں کو جن جگہوں پر نیشن اسٹیٹ کے پس منظر میں اقتدار حاصل ہوا وہ بڑے کروشل پوائنٹس ہیں دنیا کے، تو اگر آپ کنفرنٹیشن میں جائیں گے تو آپ نقصان پہنچائیں گے، دنیا کو نقصان پہنچا ہے، عالمی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ کوئی انسانیت کی خدمت ہوئی ہے؟ اس کے نتیجے میں جو دنیا بھر کی معیشت ہے اور جو باقی دوسرے تیسرے درجے کی طاقتیں ہیں وہ کوئی ایران سے اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کے درجے میں آ گئی ہوں گی کہ ان کی عوام کو جو مسائل پیدا ہوئے آپ نے ہرمز کے بند ہونے سے، یہاں پر باب المندب پہ حملے ہو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آگے کی جو جگہیں جہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں، اپنا ملاقہ ہے، باسفورس ہے، تو اگر آپ کچھ مسئلہ کریں گے تو دنیا بھی اس پہ ریئیکٹ کرے گی۔ تو یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، اس میں یہ خواب دیکھنا کہ جی ہم نے ایک اقدام کیا اس کے نتیجے میں عالمی طاقتیں وہیں پہ موجود ہیں، وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ہمیں پڑتا ہے، ہمارے ممالک میں لوگوں کا ناحق خون بہتا ہے، وہاں پر بھوک افلا۔
امریکہ کو شکست دینے کے بعد آج افغانستان کے اندر بھوک ہے یا نیو یارک کے اندر بھوک ہے؟ آج لوگوں کو شخصی آزادی افغانستان میں حاصل ہے یا ڈیلس یا فیلاڈیلفیا میں حاصل ہے؟ تو شکست اور فتح کے جو پیمانے ہم نے بنائے ہوئے وہ ہیں کیا؟ یعنی آپ کی فورن پالیسی آزاد ہوتی ہے، آپ ٹریول کر سکتے ہیں دنیا بھر میں، آپ کو اقوام متحدہ مانتی ہے، تو ان چیزوں کو مان کر چل کے آپ وے آؤٹ نکالتے ہیں۔ یہ دنیا میں جب آپ آئیڈیلسٹ سوچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ گھر نہیں چلا سکتے، آپ یقین جانیں آپ کو معاملہ کرنا پڑتا ہے بیوی کی تلخ مزاجی کے ساتھ بھی، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ ادارہ نہیں چل سکتا، ملک نہیں چل سکتا، اسی طریقے سے معاملات کر کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو عالمی قوتیں کوئی خدایا کا سایہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سر تسلیم خم کر کے سجدے کرنے ہیں، نہیں، ہم اپنی گریس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ان معاملات میں کنفرنٹیشن کریں گے تو منہ کی کھائیں گے، ان معاملات میں خواہش یہ ہے کہ ہم ریپلیس کرنے 2-3 چھوٹے چھوٹے سے ملک، بھائی یہ چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، ان کے اندر جو اس سطح پر فیصلے کی جگہ پر آتے ہیں وہ ان عالمی قوتوں کی آشت بار کے بغیر آ ہی نہیں سکتے۔ خود ان کو اتنی آشت بار چاہیے ہوتی ہے کہ چوتھے روز یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خواب ہے، ایک سراب ہے۔ حقیقت کی دنیا کو جب آپ دیکھیں گے تو اس طریقے کے جو تصورات آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہ بالکل مایا ہے۔ جی، بہت شکریہ حسن بھائی، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا محمد ارحم صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حسن بھائی، امید کرتا ہوں آپ، ابرار بھائی، آپ استاد اور ادارے کے تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا سوال بھی ابرار بھائی کے سوال سے ریلیٹڈ ہی تھا اور اس کا آدھا جواب تو حسن بھائی پہلے دے چکے ہیں۔ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے میں، اس ساری سچویشن میں ہم جیسے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی پر ہی غور کریں کہ ایک بہتر سے بہتر جاب مل جائے، بہتر سے بہتر گھر گاڑی ہو، یا پھر ہم اس سے اٹھ کر اپنی قوم کے بارے میں سوچیں، اور اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، صحیح بات ہے، اور وہ بھی پے کرنی پڑتی ہے۔ تو حسن بھائی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ دیکھیے، فرد کو تو اپنے بارے میں ہی سوچنا ہے، اس لیے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ تو اپنے گرد و پیش پہ، ماحول پر، اور اس سے جو حقوق وابستہ ہیں انہی کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں، کل آپ کی شادی ہوگی تو کسی کے شوہر بنیں گے، آپ کے بچے ہوں گے تو کسی کے باپ بنیں گے۔ ان کی کفالت، معاشی طور پہ انہیں خود مختار کرنا، سوسائٹی میں ایک باعزت مقام دینا، یہ ہے فرد کی ذمہ داری۔ عام نوجوانوں کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، کیریئر کا انتخاب کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جو مواقع دنیا میں جہاں کہیں حاصل ہے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اپنے ملک میں ہیں وہاں پر حاصل کریں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں وہاں حاصل کریں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ اصل میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے طے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر مثال کے طور پہ اپنے اندر پولیٹکس کی صلاحیت محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ قوم کے بارے میں غور و فکر بھی کریں، اور جو لوگ پولیٹیکل تھاٹ میں میچورٹی کی جگہ پر کھڑے ہیں، فرد کی حیثیت سے جب آپ پر ذمہ داری آتی ہے وہ ان کے انتخاب کی آتی ہے۔ کوئی آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو تصور، جو ورلڈ ویو بن چکا ہے، جو ویلیو سسٹم بن چکا ہے، اس میں پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس طرح کی تخریبی کاموں میں جتھے بنا کر، کوئی احتجاجی سیاست کر کے کوئی وقتی نوعیت کی تبدیلی لے آئے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پورا کا پورا عمل آپ کی جو اپنی زندگی اور کیریئر ہے ایک تو اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آپ تبدیلی مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ہی آپ کہتے ہیں نظام بدلنے کے لیے آپ ایک تبدیلی لائیں، تو اب نظام بدلے گا تو بدل کے کرے گا کیا؟ یعنی اسی پاکستان کے اندر سے ہی معیشت پیدا کرنی ہے، وہ تیل عالمی قوتوں نے پیدا کیا ہے یا پڑوس کے ممالک میں وہاں سے وہ برآمد کرنا ہے، جو کچھ بنا ہے اس کو منڈیوں تک پہنچا کے ڈالر کے اندر ٹرانزیکشن، تو کرے گا کیا وہ؟ سوال یہ ہے۔ تو جو خواب ہمیں دکھایا جاتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ خواب مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ دکھاتی ہے، مذہبی لیڈرشپ خاص طور پہ دکھاتی ہے، تو وہ جب بن جاتی ہے تو اس کے بعد ایسی مذہب خیزیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 20-25 سال کے تجربات میں خود پاکستان میں مذہبی لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا، جو یہ تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں، صوبہ سرحد کے اندر حاصل ہوا، کیا ہو گیا اس کے نتیجے میں؟ بھائی یہ دنیا کا عرف بن چکا ہے۔ ہم اس وقت جب جیتے ہیں تو ہم دنیا سے کٹ کے نہیں جی سکتے۔ ہمارا مالیاتی نظام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، عالمی قوتوں کے ساتھ معیشت وابستہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹس کی ایک دنیا ہے، اس کے اندر نہ دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ جس سطح پر ہیں وہیں پر آپ کو رفتہ رفتہ ترقی حاصل کر کے، اسٹیبلٹی پیدا کر کے آگے بڑھنا ہے۔ کوئی میریکل نہیں ہو سکتا۔ جس نے تبدیلی کا خواب دکھایا، جس نے بتایا ہم غلام نہیں ہیں، وہ سب کو منہ کی کھانی پڑی۔
تو آپ نوجوان کی حیثیت سے کوئی انقلاب لا کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی معیشت پر توجہ دیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں. یہ دنیا کا صرف امتحان نہیں ہے, دنیا تو آخرت کا امتحان ہے. تو اس میں ہم سرگردہ ہوں. نظام کو صحیح سمت میں لانے کا کام دانشور, حکماء, فلسفی علماء کرتے ہیں. جب صحیح پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے تو پھر نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں. جی شکریہ احسن بھائی. عرفان شیخ صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ بہت بار ہم لوگ دیکھتے ہیں, میں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں, کہ مشرک بہت مورتی پوجا کرتے ہیں, لیکن گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تعویل لگی ہوئی ہے. سو یہ تعویل کیا چیز ہے اور ہم کیوں ان کو مشرک کہہ نہیں سکتے؟ الدو ہم کہتے ہیں نہیں, وہ الگ بات ہے. ہندوؤں کی بات کرتا ہوں جہاں پہ میں رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہاں مندروں جاتے ہیں, مورتی پوجا کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ مطلب گاندھی صاحب کے ورژن سے کہ ان کو تعویل لگی ہوئی ہے. سو یہ تعویل ورڈ تھوڑا نہیں, ان کو تو مشرک ہی کہیں گے. ان کو مشرک کہنے سے کون روکتا ہے؟ غامدی صاحب نے تو کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. جو شرک کو بطور دین اپنائے ہوئے ہے تو وہ مشرک ہے. وہ اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اگر تو وہ اس سے مختلف بات کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم مشرکین نہیں ہیں, ہم نہیں پوچھتے ان کو, تو پھر جو وہ اپنی آئیڈینٹی بیان کرتا ہے آپ کو اس کو منسوب کرتے ہوئے وہی آئیڈینٹی کہنی چاہیے. تاہم جو اس کا عمل ہے وہ زیر بحث آئے گا کہ بھئی یہ شرک ہے. تو ہندوؤں نے تو کبھی اس چیز کو ڈسون نہیں کیا کہ وہ مشرک ہیں, وہ تو شرک کو بطور دین اپنائے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے مشرکین مکہ تھے, وہ بھی اپنے آپ کو مشرک ہی کہتے تھے. اسی لیے قرآن مجید نے ان کو مشرکین کہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ لا نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم تو شرک کرتے ہیں, اقراری مشرک تھے. تو ہندو جو ہیں وہ اپنے آپ کو مشرک سمجھتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, شرک کا اعلان کرتے ہیں. مسیحی نہیں کرتے, تو مسیحی تعویل کرتے ہیں. اگر ہندو بھی تعویل کرتے ہیں تو پھر جو شناخت وہ قائم کرتے ہیں, ہمیں اس سے ان کو پکارنا چاہیے. ان کے عمل میں اگر شرک پایا جاتا ہے تو اس پہ ہم تنقید کریں گے. جی شکریہ احسن بھائی. عبد الرحمان صاحب خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حسن بھائی, یہ جو کچھ روایات ہیں حکمران کی اطاعت کے حوالے سے, تو اس پہ اصولی طور سے سوال تھا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں ملوکیت کے دور میں بیچ میں اس میں فیبریکیشن بھی ہوئی ہے, ایڈیشن بھی ہوئی ہے کہ جو مرضی حکمران کرتا رہے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو ان روایات سے کیونکہ یہ خبریں واحد ہیں تو ان سے اتنا بڑا اصول نکالنا کیا یہ درست ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ جس میں آتا بھی ہے کہ چاہے تم پر ایک غلام بھی بنا دیا جائے حاکم, تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن اس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر وہ تمہیں کتاب و سنت کے مطابق چلائے, اور اسی طریقے سے جو آتا ہے کہ جب تک کفر بوا نہ کرے حکمران, یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, تو اس کے آپ کبھی بھی خلاف نہیں, اس کے حکمرانی میں نہیں جگڑ سکتے. تو اس میں مولانا اسحاق یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے لیے جو مسلمانوں کے مشورے سے حکمران بنے, ورنہ جو تلوار کے زور سے ہے وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص باہر سے آ جائے کہ جی میں تمہارا شوہر ہوں, بغیر نکاح پڑھائے پھر وہ حدیثیں سنانے شروع کر دے کہ شوہر کی یہ حقوق ہیں, یہ ہے. تو وہ تو جب شوہر بنے گا تو اس پہ اپلائی ہوں گی نا وہ حدیثیں. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کا حکمران بنے گا صحیح طریقے سے, اس پہ یہ حدیثیں اپلائی ہوگی, نہ کہ استبدادی حکومت. دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کوئی ارباب حل و عقد ہیں, کوئی اولو الامر ہیں, تو ان کی اطاعت ہم کس اصول پہ کرتے ہیں؟ کیا اس اصول پہ کرتے ہیں کہ روایتوں کے اندر ایک بات آ گئی ہے اور اپنی اصل وہ کہیں قرآن و سنت میں نہیں رکھتی, یا کوئی دوسرا پہلو ہے؟ تو قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ایک اصول بیان فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا. اس اصول کو جب آپ اپناتے ہیں تو اس کا ایک ناگزیر عقلی لازمہ اور تقاضا ہے, اور وہ ناگزیر عقلی لازمہ اور تقاضا کیا ہے کہ سیاسی, عملی, ملی اور اجتماعی معاملات میں اجماع کی پیروی کرنا. یعنی جہاں پر لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے اتحاد سے, اپنی اکثریت سے, وہاں پر آپ اس فیصلے کے
خلاف نہیں جائیں گے. خلاف نہیں جائیں گے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کو اختلاف کا حق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس فیصلے پر تنقید آپ کر سکتے ہیں، اور اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو اس نظام سے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس نظام میں ہیں تو امرہم شورا بینہم کا یہ ناگزیر عقلی تقاضا ہے کہ نظم اجتماعی کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا. اگر یہ نافذ العمل نہ ہو تو پھر نظم اجتماعی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، پھر اکثریت فیصلہ کن ہو سکتی ہے. اس بات کو ہمیں نہیں ماننا پڑے گا، پھر ہمیں قرآن مجید کے اس اصولی ہدایت کا انکار کرنا پڑے گا. تو پہلی چیز جس کو الگ کر کے سمجھیں وہ یہ کہ ہم جس وقت آج اپنے حکمران کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ حکمران اصل میں نظم اجتماعی میں اکثریت کا نمائندہ ہے. اس کو ملک کے اندر الیکشن ہوئے، 10 پارٹیاں تھیں، ایک نے زیادہ ووٹ لیے، انہوں نے اپنے اندر سے ایک شخص کو حکمران کے طور پہ پیش کیا، اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا، اب وہ اس ملک کا حکمران ہے. تو حکمران جب فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ عملاً نافذ العمل ہوگا، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی کباہت، شرعی کباہت ہے تو پھر اگلا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کو کنفرنٹ کیسے کرنا ہے. تو اس پہلو کو استبدادی حکومت سے اس وقت الگ کر کے رکھیں. تو یہاں پر آپ کو حق ملتا ہے رائے عامہ کو ہموار کریں، آپ لوگوں کو توجہ دلائیں. آپ کو ووٹ کی اگر حیثیت اور صلاحیت دی گئی ہے تو ان پارٹیوں کو ووٹ دیں جو آپ کے ورلڈ ویو آرڈر کے مطابق کام کرتی ہیں. اور اگر وہ نہیں کرتی اور حکمران آپ کو کسی ایسی چیز پر آمادہ کرتا ہے جو کفر پہ مبنی ہے تو پھر آپ کے پاس دین اور شریعت نے کچھ رستے بتائے ہیں کہ آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں. مثلا پہلا یہ کہ آپ اس نظم سے الگ ہو جائیں اور ہجرت کر جائیں، وارض اللہ واسعہ، جہاں پر آپ کو امکان حاصل ہے وہاں چلے جائیں. لیکن اگر آپ نظم کے اندر رہ کے تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں تو تبدیلی ووٹ کے ذریعے تو آ نہیں سک رہی آپ کے، تو آپ اس کا مطلب مسلح جدوجہد، تو اس کے پھر حدود و شرائط قرآن و سنت نے طے کی ہیں کہ اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے اٹھ کے نظام کو چیلنج کریں. پھر آپ کو ایک اقتدار کا پیرلل شیڈو نظام بنانا ہے، وہاں پر بھی ایک حکمران ہوگا، وہاں پر بھی نظم اجتماعی ہوگا، اور وہاں پر پھر طاقت کے موازنے کو آپ دیکھ کر اگر کوئی عملی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اقدام کریں گے، تو حدود و شرائط کے ساتھ اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ معاملہ تو پہلی سطح. دوسری سطح کیا ہے کہ کوئی حکمران تغلب کے ذریعے ہم پر اپنا غلبہ قائم کر کے اپنے حکمرانی کو نافذ کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس حکمرانی کا اخلاقی استحقاق کوئی نہیں رکھتا. یہ بات بالکل درست ہے، کوئی اخلاقی استحقاق نہیں ہے. لیکن آپ اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو خاتمہ کرنے کے لیے جو نظام آپ بنائیں گے اس میں آپ نے اخلاقیات کی پابندی کرنی ہے. اس لیے کہ آپ جب کنفرنٹیشن کے لیے اٹھیں گے تو خون بہے گا. تو دین نے بیجا خون بہانے کے، یعنی اس نے تو دین پر عمل نہیں کیا، لیکن مجھے جب موقع ملے گا تو میں دین کی ہدایت پر عمل درآمد کروں گا. تو میں اگر اٹھتا ہوں خروج کے لیے یا قتال کے لیے یا اس سے حکمرانی کو چھیننے کے لیے تو مجھے انہیں حدود و شرائط کا پابند ہونا ہے جو دین نے مجھ پر نافذ کر دی ہیں. اگر میں ان کا پابند نہیں ہوں تو جو کام اس نے کیا ہے وہی کام میری طرف سے بھی سرزد ہوگا. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر کاشف احمد صاحب، اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے میں ابھی جو یہ ہم نے سنا اسی حوالے سے جو ابھی موضوع میں ڈسکس ہوا ہے تو یہ تو چیز نظر آ گئی ہمیں کہ سیاسی لیڈرشپ میں تو کافی نومیدی ہے اور ہم یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر کسی ملک میں جیسے آپ مصر کے ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ مسلم بردرہڈ ڈیولپ بھی ہوئی اور اس کا کیا حشر ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مسلم ملکوں کی جو لیڈرشپ ڈیولپ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس پہ بھی بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کو کس طریقے سے روکا بھی جاتا ہے. تو ایک تو ناامیدی نظر آ رہی ہے. دوسری ہم نے یہ دیکھا کہ انفرادی طور پر اگر ہم خود کچھ کریں گے تو بھی اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی نظر نہیں آئے گی، نظر آ رہا ہے کہ ہم خود نقصان اٹھا لیتے ہیں. یہاں پہ میں امید کے طور پہ اگر دو طرف دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی ویسٹرن ملکوں میں رہنے والے لوگ جو کہ زیادہ اچھی طریقے سے کچھ کرنے قابل ہیں. ایک ایگزامپل تو ان کی ہے جو کہ جیسے ابھی ممدانی ہیں ہمارے، اور صادق حسین ہو گئے، یا اور بھی لوگ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں سیاسی لیول پر آ گئے، انہوں نے مقام بھی حاصل کیا، ایک وہ لوگ ہیں. دوسری امید آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری جو جین وائی اور جین زیڈ سمجھ لیں اس وقت کے، کہ میں ایسا ایگزامپل دیتا ہوں، میں آسٹریلیا میں ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ 99% ہمارا جو جین زیڈ ہے وہ میکڈونلڈ کی بائیکاٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس شعور نہیں ہے کہ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے جذبہ تو ہے
لیکن رہنمائی نہیں ہے. میں اس امید سے کوئی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان پہ فوکس کریں کہ یہ لوگ جو کہ سیاسی مقام بنا رہے ہیں لوگ، اور جو بچے جو ہمارے جذبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن رہنمائی نہیں ہے، ان کے حوالے سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ ان کو شعور دیا جائے اور پھر ان پہ کچھ امید رکھی جائے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. جی، بڑی اچھی آپ نے مثال دی ہے. دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ڈیولپمنٹ میں آپ ایک شاہکار دیکھیں کہ مسلمان عالمی سطح پر تو طاقت اور غلبہ نہیں رکھتے، لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا امکان آئینی اور دستوری اور قانونی طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے. یعنی آپ اگر اس کو آج سے 300-400 سال پہلے کسی کو یہ بات باور کروانا چاہیں تو وہ اس کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھئی یہ تو ایک طرح کا ڈائلما ہے، تضاد ہو کیسے سکتا ہے. یعنی آپ اگر مغلوب قوم ہیں تو آپ ان قوموں کے ہاں جن کو مثال کے طور پہ طاقت حاصل ہے وہاں پر جا کر اپنا اثر انداز اور اپنی طاقت کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو موجودہ دور کے اندر جو پولیٹیکل تھاٹ کی ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کا شاہکار ہے، یہ اس کا پنیکل ہے کہ دنیا کے دو مراکز، اصل میں دو مراکز نہیں ہیں، وہ دنیا کی طاقتوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لندن اور نیو یارک دونوں جگہوں کے اوپر جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ایک مسلمان فرد ہے، وہاں صادق خان ہے یا ممدانی ہے، اور یہ طاقت قانونی اور دستوری اور آئینی تحفظ رکھتی ہے، اور اس تحفظ کے اندر وہ فیصلے کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس ملک کا صدر، یہاں کی سپریم کورٹ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ قانونی تحفظ اس دور کے اندر حاصل ہو چکا. اور پھر آپ اگلی بات دیکھیے ایک اور ڈیولپمنٹ، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے گرد و پیش میں ایسے بکھری ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. مثلا آپ یہ سوچیں کہ ہم جو مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ شہری برابر کے شہری حقوق حاصل کر سکتے ہیں عالمی قوتوں کے اندر. یہ چونکہ اتنی سادہ سی ایک حقیقت بن چکی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس کی معنویت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کیا تبدیلی ہے، یہ انبیلیویبل ہے. یعنی آپ سوچیں اگر کہ ہم لوگ، ایک بندہ سکھر سے اٹھتا ہے، کوٹ ادو سے اٹھتا ہے اور خنجراب کے پہاڑوں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے تعلیم حاصل کر کے ان ممالک میں پہنچ کے یہاں پر اس کو وہ پولیٹیکل حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو یہاں پر 6 نسلوں سے رہنے والے لوگوں کو حاصل ہیں، ان لوگوں کو حاصل ہیں جنہوں نے یہ دھرتی پیدا کی ہے. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر مسلمان صرف اسی پر غور کریں کہ چلو 57 ممالک تو مل گئے، ہم نے ناشکری کی کہ ہم وہاں پر جو خواب دیکھتے ہیں کہ بجائے ہم اپنی تعمیر. اچھا، آپ نے ایک اور بات کی کہ امکان بہت ہے. میں 9-10 سال ملیشیا میں رہا ہوں، ابھی میں 10-12 دن پھر ملیشیا سے ہو کے آ رہا ہوں. آپ وہاں جائیں، دنیا کی متمدن ترین سرزمینیں جو اس وقت موجود ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، یو کے، آپ ملیشیا جا کر ان کی ترقی اور ان کے ہاں جو آسانی اور وسائل اور سہولیات پیدا ہوئی ہیں ان کا موازنہ کر کے دنگ رہ جاتے ہیں. وہ بھی مسلمان ملک ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 2 کام کیے ہیں: کنفرنٹیشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور دوسری چیز داخلی تعمیر پر توجہ دینا. داخلی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ تعلیم کے ذریعے. تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے یہاں ہنر اور فن پیدا ہوتا ہے، اسی سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اسی سے پھر آپ کے ہاں پاسپورٹ کی مضبوطی آتی ہے، عالمی برادری، عالمی منڈیوں تک رسائی ہوتی ہے، اور اپنا سودا بیچ کر آپ معیشت مضبوط کرتے ہیں، اسی سے طاقت حاصل ہوتی ہے. تو داخلی تعمیر پہ اگر آپ توجہ دیں، مسلمان بچوں کو، ہماری لیڈرشپ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ، آپ کو حیرانی ہوگی، کبھی آپ غور کریں کہ فلسطین کی سرزمین کے اندر جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر یہی ساری کی ساری جو کمپنیاں تھیں ان کے سارے آؤٹ لیٹس چلتے رہے، اس پورے کرائسس میں بھی چلتے رہے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس کرائسس کو ویسے دیکھ ہی نہیں رہے تھے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے تھے. کوئی ہمارے نزدیک کسی کا برگر نہ کھانا، اس کے نتیجے میں عالمی قوتوں کے جو فیصلے ہیں خطوں کے حوالے سے وہ تبدیل ہو جائیں گے. تو اس میں جو ضرورت ہے، جین زی بیچاری تو عمل کرتی ہے جو نیریٹو ان کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کریٹیکلی انالائز کر سکے، اس لیے کہ وہ عمر کی اس پختگی تک پہنچی نہیں ہے. تو اصل چیز ہے کہ لیڈرشپ کو متوجہ کیا جائے، مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ، اور وہ اس میں بھی مذہبی لیڈرشپ ہے، ان کو یہ باور کروایا جائے کہ بھائی یہ تھاٹ کے نتائج نکلے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو خود ہم لوگ اپنے اپنے دائرے میں، آپ باپ کی حیثیت سے، میں ایک عالم کی طالب علم کی حیثیت سے، اور لوگ اپنے پیغام کو ان تک پہنچائیں، ان کو بتائیں
کہ جن ممالک میں تم آئے ہو وہاں پر کردار ادا کرو. یہ جو کانفلکٹ کے ریجنز ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی بڑی غلطی ہے, بڑی کوتاہی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو تسلیم نہیں کیا, اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے اس کو. یعنی ان کے سامنے بھی ایک نتیجہ, اور آیا ہے نتیجہ, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نتیجہ, اس کو بھی کنفرنٹیشن کے بجائے, بائیکاٹ کے بجائے آپ اگر آرگومنٹیشن میں ڈالیں. خود اس وقت ویسٹ کے اندر, مغرب کے اندر ایک بڑی توانا آواز, ضمیر کی آواز ہے جو یہاں کے لوگوں میں پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے بھائی یہ زمین کانفلکٹ کی سرزمین تھی, لیکن یہاں پر جو نسل کشی کی گئی ہے اس کا کوئی حق نہیں تھا. تو آرگومنٹ, اور آرگومنٹ کب سنا جاتا ہے؟ جب آپ سسٹم کو اون کرتے ہیں, جب آپ ان ملکوں میں آ کر بھی اونرشپ نہیں لیتے یہاں کی سرزمین کی, یہاں کے وسائل پہ شکر گزار نہیں ہوتے, تو پھر بات بھی نہیں سنی جاتی. تو یہاں آئے ہیں, یہاں کے سسٹم کا حصہ بنیں, تعلیم حاصل کریں, اپنی آواز پہنچائیں. اور اس وقت آواز پہنچانے کے جو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں وہ اتنے بے مثال ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو میرے ہاں امید اور امکان کے رستے بہت ہیں, کھلے ہوئے ہیں ابھی بھی, لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے عوام کو کہ وہ ان ٹولز کو اپنا کر اپنی اثر انگیزی کو مزید وسعت دے سکتے ہیں. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ثاقب خان صاحب, اپنے مائک کو انمیوٹ کر سکتے. جی السلام علیکم حسن بھائی. السلام جناب. سر میرا سوال سنت کے حوالے سے ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ سنت اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئی ہے اور اس کے لیے لوگوں کے عمل کو دیکھا جائے گا, تو کیا اس میں تحریری متون کی یا کتاب کی مراجعت کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے, یا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصلاً تو یہ عمل کے ذریعے ہی سے منتقل ہوئی ہے لیکن کتاب کی مراجعت بھی کی جا سکتی ہے؟ مثلاً آج اگر کوئی عمل بطور سنت غلط طور پر سوسائٹی میں رائج ہو جائے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی تحریری متن ہی کی مراجعت کر کے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے, چاہے وہ فقہ ہو, حدیث ہو یا تاریخ. اسی طرح ایک معروف اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کے حوالے سے بحث 15 سے 20 سال پہلے پیدا ہوئی. اس سے پہلے اس کو مسلمان سوسائٹی میں ہر جگہ سنت ہی سمجھا جاتا تھا. اب یہ ایک دعویٰ ہے اور ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. اب فیصلہ کن جگہ پر پہنچنے کے لیے ہمیں رسالت مآب تک جانا ہے, اور وہاں جانے کے لیے کسی نہ کسی تحریری متن کی مراجعت کی ضرورت ہے. اگر یہ تحریری متون موجود نہ ہوتے تو پھر تو ہم شاید رسالت مآب تک پہنچنے کا سفر ہی نہیں کر سکتے. پھر تو ہر شخص اپنے اپنے عمل کو سنت کہتا اور اسی طرح اپنے عمل پر قائم رہتا. تو سنت کی ویریفیکیشن کے لیے فقہ, حدیث یا تاریخ کی مراجعت کی احتیاج تو ہے. اس ساری گفتگو کو پس منظر میں رکھ کر ذرا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ. جی جناب, مختصر وقت ہے چونکہ, تو اس میں اشارات اور اجمالی میں بات کرتا ہوں. ہم نے کچھ تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے, سنت کیا ہے کہ زیر عنوان, جہاں پر سنت کیسے منتقل ہوئی ہے اس موضوع پر, اور اب ایک کتاب بھی زیر تصنیف ہے سنتی کے حوالے سے, اس میں آپ ان مباحث کو دیکھ سکتے ہیں. میں اشارات میں کانسیپٹ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک منتقل کروں. یہ جو تصور ہے تواتر کا, یہ مسلمانوں نے یا ہمارے کسی علم نے ڈیولپ نہیں کیا. یہ دنیا کے اندر انسانوں کے تعاملات سے پیدا ہوا ہے. دنیا میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو آگے پہنچانے کے. ایک بحیثیت فرد میں انڈیپینڈنٹ انفرادی انیشیٹو پر کسی چیز کو دوسرے تک پہنچاتا ہوں. میں نے ایک کتاب لکھی, ایک لفظ لکھا, ایک بات کہی, آپ کے کان تک پہنچا دی, آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا. دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا ہے, آج بھی یہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں روزمرہ ہم اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ضرورت سے, کسی وجہ سے صرف فرد کے ذریعے انڈیپینڈنٹلی انیشیٹ نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ اس کو افراد کے مجموعے انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے زندگی کے, آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جو دن بھر زیر بحث آتے ہیں خبر واحد کے طور پر, لوگوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. لیکن میں اور آپ اگر کسی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو میں, آپ, زید, بکر, عمر سب پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کس عہد میں جی رہے ہیں, آج تاریخ کیا ہے, سال کب ختم ہوگا, یہ وہ سارے تصورات ہیں
جو میری زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں, آپ کی زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اور معاشرے کی ہر فرد کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. اسی سے تھوڑا اور اوپر اٹھیں, جس عہد میں آپ جی رہے ہوتے ہیں وہ عہد کون سا ہے, اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے, جو لوگ اور کردار جن سے آپ مناسبت رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو اس کو بھی سماج, سوسائٹی, افراد کی اکثریت, تعداد آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے. اسی سے ہمارے ہاں تاریخی شخصیات سے, تاریخی واقعات سے تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو حوادث ہیں, امکانات ہیں, وجوہ ہیں جو کسی چیز کو اجتماعی طور پہ نقل کرنے کا باعث بنتے ہیں, اور یہ ناگزیر ہیں. دنیا کی تاریخ اسی طریقے سے آگے پہنچی. آپ دیکھیے کہ مسلمات تاریخ جتنے ہیں وہ اس زمانے میں بیٹھ کے ہسٹورینز نے لوگوں سے لکھوا دیے, وہ ضرورت کے تحت آگے پہنچے ہیں, خواہش کے تحت. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو, اپنی شناخت کو آگے منتقل کرے. تو ہم سب دنیا بھر کے خطوں کے اندر, مسلمان یہاں پر, کوئی منگولیا میں اندر بیٹھے ہوں گے تو وہاں کے لوگ وہاں پر, کوئی چین میں ہوں گے تو وہاں کے لوگ وہاں پر, اپنے مسلمات کو آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پر یہ مسلمات منتقل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان مسلمات کے ساتھ انہی سے متعلق مختلف اخبار احاد یا تاریخی روایات وہ بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ناگزیر ہیں. اس لیے کہ میں اور آپ صرف اس چیز کو نقل کر کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ قائد اعظم ایک شخصیت تھی, انہوں نے پاکستان بنایا. ہم ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کے حوادث, ان کی تاریخیت, ان کی تعلیم, ان کا گول میز کانفرنس میں جانا, ان کا شفیع لیگ جوائن کرنا, اس سب کو بھی لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں تصورات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہی معاملہ مذہبی کانٹینٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے. پیغمبر دنیا میں آئے, انہوں نے دین کی عملی روایت کو 1 2 3 4 افراد کو نہیں دیا. نماز پڑھنی تھی سب نے پڑھی, روزہ رکھنا تھا سب نے رکھا, حج کرنا تھا سب نے کیا, زکوٰۃ لینی تھی سب سے لینی تھی. تو یہ سب چیزیں بطور سوسائٹی میں ایک خبر کے انہوں نے کمیونیکیٹ کی. تو پھر سوسائٹی نے اس کو آگے کمیونیکیشن کے ان چینلز میں ڈالا جو فرد پر منحصر نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو کلاسیکل فقہ ہے اس میں متواتر اخبار جو اس طریقے سے منتقل ہوتی ہیں ان کی تعریف اور کیفیت کیسے بیان کی جاتی ہے, لِکَثْرَتِ عَدَدِهِمْ, اتنی بڑی تعداد میں افراد ہوتے ہیں جو اس انفارمیشن کو آگے ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں. وَتَبَايُنِ أَمْكِنَتِهِمْ, اور ایک جگہ پہ نہیں ہوتے کہ یہاں پر 10 لوگ بیٹھیں اور مل کے یہ طے کریں کہ ہم ایک نیا مسلمہ گھڑیں گے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا اور اس کو آگے مسلمات کی حیثیت دے دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. افراد کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے. یعنی پورا عرب یہ فیصلہ کر رہا ہے تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ پورے عرب نے فلاں جگہ میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ آج سے ہم جھوٹ آگے پہنچائیں گے. تو یہ عقلی طور پہ محال ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ پہ یہ معاملہ نہیں ہو رہا, ہر جگہ پر ہو رہا ہے. تو امکان ہی نہیں ہے کہ عراق کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور سعودی عرب کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور یمن کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور انڈونیشیا میں جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ انہوں نے طے کیا آج سے ہم جھوٹ بولیں گے. تو یہ عقلی امکان ہے جو اس ٹرانسفارمیشن آف نالج کو قطعی بنا دیتا ہے. جو حوادث اس کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیے جائیں گے وہ پورے طریقے سے پہنچ جاتے ہیں. جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سب چیزیں رسول اللہ نے افراد کی اتنی بڑی تعداد کو سکھائیں. وہ حرم میں نماز پڑھتے, 23 سال خود نماز پڑھی, وہ نسل در نسل آگے منتقل ہو رہی ہے. جو اگلا کام ہوا, اور وہ دنیا میں ہوتا ہے ہمیشہ سے, وہ یہ کہ ان اعمال کے ساتھ خود پیغمبر کی بھی ایک تاریخ ہے. جس طرح یہاں عقلی مسلمات اور مسلمات تاریخ کے ساتھ ایک تاریخ چل رہی ہوتی ہے, وہ تاریخ بھی جاری ہے. اور جاری نہیں ہے نہ صرف, بلکہ اس تاریخ کو مرج کر دیا گیا ہے ان مسلمات اور مطالبات کے ساتھ, اور دونوں کا نام بھی ایک رکھ دیا گیا ہے. کیا ہے؟ سنت. اگرچہ ہمارا ابتدائی علم اس میں فرق کرتا ہے, اور اس فرق کو وہ بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ جو متواتر چیزیں آتی ہیں ان کی حیثیت الگ ہے, اور یہ علم عامہ ہے. اس کو تنتقلو کافت القاف, یعنی اس کو کافہ سے کافہ, نسل, جیل ان الجیل, تنتقل الکافہ, یعنی اس کو نسل در نسل جنریشنز آگے منتقل کر رہی ہوتی ہیں. یہ الگ ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگز ہیں, یہ الگ ہیں. لیکن علم نے کیا کیا کہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگز میں اگر کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, چونکہ وہ تو تاریخ ہے, لوگ اپنے انیشیٹو پہ بیان کرتے ہیں, اس کے بارے میں یہ تصور کیا کہ اس میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے
تو وہ بات فیصلہ کن ہوگی اس علم کے اوپر. تو یہ غلط فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں سنت کے پورا تصور کنفیوز ہونا شروع ہو گیا. اب جب یہ کنفیوز ہو کے یہاں پہنچا ہے اور کوئی صاحب علم یہ بتاتا ہے کہ وہ متواتر چیز کو الگ کرو، تو لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سنت سمجھ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ سنت میں اس تواتر کے ذریعے چیزوں کو حاصل کرنے کی شرط کو مان ہی نہیں رہے. تو وہاں پر پھر یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ آؤ مراجعت کرو. خود تمہارا لٹریچر یہ بتا رہا ہے کہ یہ اخبار احاد ہے، یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہے، اور وہی لٹریچر یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمات تھے تواتر سے جو نقل ہو رہے تھے. تو اس ضرورت کے تحت آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے. یہ سنت کو ڈسکور کرنے کا عمل نہیں ہے. یہ سنت میں جب خبر واحد کو خلط کر دیا گیا تو اس کو الگ الگ کرنے کے لیے تاریخی طور پر، کیونکہ تاریخ کو ڈالا گیا نا، تو تاریخی طور پر تاریخ کا مطالعہ کر کے بتانے کی کوشش ہے کہ یہ متواتر مسلمات ہیں اور یہ تاریخ ہے جس کو یہ نام دے دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو پیچھے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. محمد صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا السلام ہیلو ٹو بہت ابرار اینڈ حسن. میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا لیکن وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو اس سے آگے والے سوال ہیں وہ اس سے پچھلے سوال کے آنسر پر ڈپینڈنٹ ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے کر لیتے ہیں، یا پھر میں صرف اپنا فرسٹ کوشچن ہی کر لیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا پیٹرن آپ رکھا پہلا ہوا کہ سوال کیجئے، اس پر کوئی مزید ہوئی تنقید تو انشاءاللہ کر. نہیں، اٹ از ناٹ تنقید نہیں ہے، اٹ از لائک ایک جو اگلے کوشچن ہے وہ ڈفرینٹ ہیں بیسڈ آن. تنقیح کہا میں نے. تنقیح کا مطلب ہوتا ہے اگر اگلے سوالات کی ضرورت پیش آئی تو تنقیح ہو جائے گی. صحیح. اچھا میرا کوشچن یہ تھا کہ سنی اور شیعہ سائڈ کے درمیان میں ایک یہ ڈفرینس ہے کہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ان کے درمیان ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. آئی نو دا ریزننگ آف بوتھ آف دیم، بٹ میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ آپ کا اس پہ کیا ویو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے ہیں یا میسج میں غلطی نہیں کر سکتے، یا کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت میں دنیا میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت میں جس شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ خیار الناس میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کی جو پچھلی زندگی ہے وہ بھی بہترین انسانوں کی زندگی ہوتی ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں، عملی تدبیرات میں اس سے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ لوگ جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، انہی کا انتخاب کیا جاتا ہے پیغمبر کے منصب کے لیے. جب پیغمبر کے منصب کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے وہ ابلاغ ہوتا ہے اس کانٹینٹ کا جو آپ تک پہنچا ہے. جب آپ اس کانٹینٹ کا ابلاغ کرتے ہیں تو اس ابلاغ میں اللہ کی مدد، تائید، نصرت شامل ہوتی ہے اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. یعنی آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا گیا تو یہ نہیں ہو سکتا اب کہ جو قرآن آپ کو فرشتے نے پڑھ کے سنایا تھا وہ آپ بھول کر آپ نے غلطی سے کوئی دوسرا قرآن نعوذ باللہ آگے منتقل کر دیا. اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان تک امانت دار لوگ یہ چیز پہنچاتے ہیں اور پھر رسول بے کم و کاست آگے پہنچا دیتا ہے اور یہی اس کی ذمہ داری ہے. اور متنبع کیا ہے پیغمبر کو کہ اس کو پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، اور اس میں ہماری تائید اور نصرت آپ کو حاصل ہے. اس دوران آپ کا یہ مشن ہے، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کی زندگی کا تحفظ ہے. یہ سب امکانات ہم نے پیدا کر دیے، اب آپ اس کا ابلاغ کریں. تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے بعد جس طریقے سے وہ کانٹینٹ جو پیغمبر پہنچاتا ہے اس کے مخاطبین پیغمبر کی آڈینس بنتی ہے، خود پیغمبر بھی اس کلام کی آڈینس بن جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے میں اگر پیغمبر کہیں پر انسانی سطح پر کوئی غلطی کر دے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیغمبر کے ذریعے تکمیل کرنی ہے اپنے پیغام کی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس غلطی پر اس کو قائم نہیں رہنے دیا جانا چاہیے ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تفہیم میں، انڈرسٹینڈنگ میں یا تبیین میں، اس کی شرح و وضاحت میں کہیں پر اگر کوئی اجتہادی یا شخصی یا بشری حیثیت سے کوئی رائے اپنائی اور وہ رائے درست نہیں تھی تو خود آپ نے اس کا اظہار کیا کہ میری اللہ نے اس میں رہنمائی کر دی ہے.
اس کی بڑی اچھی مثال عذاب قبر کی اگر روایات آپ پڑھیں تو اس میں سامنے آتی ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح کی گئی ہے، تو آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے میری اس معاملے میں یہ اس سے کوئی کانٹینٹ کا تعلق نہیں ہے، اس کے ابلاغ کا تعلق نہیں ہے، وہ بالکل بے کم وکاس پہنچ چکا ہے. یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیا جاتا ہے. دوسری جو غلطی ہو سکتی ہے وہ تدبیر اور امکان کی، اس کو خود رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں بحیثیت انسان تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہوں. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص آ کر اپنی چرب زبانی سے مجھے کسی ایسی چیز پہ قائل کر لے کہ روز قیامت معلوم ہو کہ وہ درست نہیں تھی، تو میں تو ظاہر اور احوال کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی شخص مجھ سے کسی عملی معاملے کے اندر غلط فیصلہ کروا لے، تو بشری حیثیت میں وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کسی معاملے میں ان سے غلطی ہو. خود آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ تمیز موجود تھی کہ پیغمبر کی منصبی حیثیت کیا ہے. تمیز کا یہاں پر مفہوم ہے وہ عربی اس کے اندر ہے کہ وہ یہ فرق کرتے تھے، ممیز کرتے تھے اس چیز کو. اور دوسری بشری حیثیت کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بدر کے موقع پہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیمے لگانے کی بات کی، تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ وحی کے ذریعے کو فیصلہ کر رہے ہیں، دنیا کی تدبیر ہے. تو آپ نے کہا دنیا کی تدبیر ہے، تو انہوں نے کہا پھر یہاں سے اٹھائیے اور ان کو یہاں سے آگے منتقل کریں کیونکہ یہاں پر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو تدبیر عملی زندگی کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کر سکتے تھے بحیثیت انسان. دین کی تفہیم اور تبیین میں اگر کرتے تو اللہ ان کو قائم نہیں رہنے دیتا. کانٹینٹ کے ابلاغ میں غلطی کا سرے سے کوئی امکان نہیں تھا. تو یہ تینوں الگ الگ مراحل ہیں جن کے تحت ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے.